بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق اور عطا سے ہم اس کے ذکر کی محفل میں حاضر ہیں۔ جیسے بھی ہم حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ کبریاء میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ عمل وہی ہوتا ہے جو قبول ہو جائے، اس میں رنگ آ جاتا ہے بات قبول کر لینے کی۔ اس کو اگر ایسے کہا جائے کہ بات رضا کو سمجھنے کی، پھر عمل بنتا ہے۔ جیسے ہم لوگ نیکی کے چند کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے رضا کو پا لیا، نہیں، رضا بہت دور ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اس سے راضی ہو گیا۔ یہ رضا ہے، اور یہ ملتی ہے مطمئنہ کے بعد۔ یہ ایک بڑا لمبا ٹاپک ہے، مختصر سا اس کا نفس امارہ انسان کا یہاں سے ابتدا ہوتی ہے، انسان کے سالک کے سفر کی۔ اس کو کنٹرول کرنا، قابو رکھنا خالہ جی کا واڑہ نہیں ہے۔ پھر نفس لوامہ آتا ہے، پھر نفس ملہمہ کے درجہ آتا ہے، اس کے بعد پھر نفس مطمئنہ، پھر راضیہ اور مرضیہ اور کاملہ۔ بزرگوں نے اپنے اپنے طریقے سے بیان کیا ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن چیز یہی ہے۔ تو یہ چھوٹی، تو اصل چیز تو ہوتی ہے رضا کو سمجھ لینا، پا لینا۔ انسان کی ذات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اپنے جو اس نے سمجھا، جتنا سمجھا اس کو ہی حق مان بیٹھتا ہے۔ یہی سارا کچھ ہے۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ بات تو بہت آگے جا کے بنتی ہے، اور جب بات بن جاتی ہے پھر اس کی بات میں بات آ جاتی ہے۔ جب بات بن جاتی ہے تو جس کی بات بن جاتی ہے اس کی بات میں بات آ جاتی ہے۔ اس کا بولنا نہیں رہتا، قول بن جاتا ہے، فرمان بن جاتا ہے۔ اللہ صمد۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری کو دیکھ لیں، خواجہ معین الدین چشتی کو دیکھ لیں، بابا فرید کو دیکھ لیں، جنید بغدادی کو دیکھ لیں، سر شختی کو دیکھ لیں، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بزرگان دین کا ایک سلسلہ ہے، چلتا آیا اور وہ اللہ کو راضی کرتے رہے۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن موجود ہے۔ اب قرآن کو سمجھنا بھی، ہر کوئی قرآن لیے پھرتا ہے، ہر کوئی قرآن لیے پھرتا ہے،
اس کے بعد اہل بیت اور نبی کی سنت ہے، حدیث ہے، لیکن پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم اب نبی کے دور میں جا کے تو وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے، تو پریکٹیکلی جو چیز ہوتی ہے وہ ایک مجسمہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، کر کے دکھایا کہ عمل ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے آگے کر کے دکھایا، پھر صحابہ کرام سے تابعین آگے، پھر تبع تابعین آگے، پھر آگے بزرگوں کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے جو ولی ہوں گے، یہ ان کی شان بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہوگی، ان کی شان بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہوگی۔ تو اس کے لیے کسی اللہ والے کی سنت و صحبت میں جا کر اصل چیز کو سمجھنا اور پانا ہوتا ہے۔ تو وہ فیض جو چلا تھا وہ منتقل ہوتا سینہ بسینہ آگے چل رہا ہے۔ جو اس کا طالب ہوتا ہے، بات طلب کی ہے، جو اس کا طالب ہوتا ہے، انسان کو ملتا وہی ہے جس کا وہ طالب ہوتا ہے۔ کوئی کائی میں مگن، کوئی کائی میں مگن، تو وائی میں مگن جگی طے کو لگن، جو جس کا طالب اس کو وہی ملتا ہے، وہ اس کو وہی ملتا ہے۔ بات طلب کی ہوتی ہے، اندر کیا ہے، اندر کیا ہے وہ اس کو وہی ملتا ہے۔ جتنی طلب ہوگی اتنا ہی پھر اس کو مل جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیسا کرتے تھے، تو ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ کو بڑا تیز بخار تھا بلال حبشی کو، تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کو بڑا دکھ ہوا، آپ گھر تشریف لے گئے۔ یہ دیکھیں کام کیسے، تربیت کیسے کی جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے اس میں، اپنے حساب سے اس کو سمجھیں۔ کسی کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، کسی کو اگر اللہ کی طرف لانا ہے تو لایا کیسے جاتا ہے، پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ خراب کرنے کی کیا بات ہے، ایک بات کر کے خراب کر دو۔ آج خراب کیا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ تفرقہ پیدا کر کے خراب عقیدہ خراب کیا جاتا ہے، ذوق خراب کیا جاتا ہے۔ سب کے ہاں سب جگہ پہ یہی حال بنا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے جو میں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے، دوسرا تو بس فارغ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، گھر سے پیالہ دودھ کا لیا، گرم کیا پیالہ دودھ کا۔ یہ دیکھیں، یہ دین کی طرف لایا، اللہ کی طرف لایا جا رہا ہے۔ دیکھیں وہ کیسے رہا، پیالہ دودھ کا لیا، ساتھ کھجوریں لیں، حضرت بلال حبشی کے پاس پہنچ گیا۔ رات کا ٹائم تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دودھ پیو، یہ کھجوریں کھاؤ، ریسٹ کرو تم۔ تو عرض کرتا ہے کہ حضور میں اگر ریسٹ کروں گا تو صبح میرا مالک مجھے مارے گا، چکی پیسوں گا تو صبح ان کو دوں گا نا، آٹا وغیرہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تو ریسٹ کر، ہم تیری چکی پیستے، ہم تیری چکی پیستے۔ چکی پیسنا شروع ہو، اس کو لٹا دیا کمبل دے کے بلال حبشی کو۔ ایک رات گزری، دو رات گزری، ہائے ہائے۔ تو بالآخر اس نے پوچھا آپ ہیں کون، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی ہوں۔ میں اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اس سے سچا دین ہی کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے کردار سے جو لوگ اللہ کی بات کرتے ہیں، ان کی کردار سے مخلوق کی خدا کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہے، اس سے لوگ متاثر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ حلیمی پیدا کریں، بات کرتے ہوئے بھی حلیمی ہونا چاہیے، تلخی میں نہ بولا کریں۔
گفتگو میں شائستگی پیدا کرے۔ حضور کا عمل دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کرتے رہے تو فرمایا کہ اگر عرض کرتے حضور اگر یہ ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا دیں۔ میں سوچ لو، کلمہ پڑھنا سوکھا نہیں ہے، کلمہ پڑھنا سوکھا نہیں ہے۔ میں یہ آپ لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنا سوکھا نہیں ہے، مرنا پڑتا ہے، کلمہ پڑھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کلمہ پڑھ لیا، اب جب اس کے آقا کو پتہ چلا کہ یہ تو مسلمان ہو گیا تو وہ تکلیفیں دینا شروع ہو گیا، مارتا، ظلم کرتا، اور بات صرف اتنی کہتا کہ یہ کرنا چھوڑ دو، اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو، حضور کا نام لینا چھوڑ دو۔ تو حضرت بلال حبشی کہنے لگے کہ جو کچھ مرضی کر لے، اب یہ نام لینا نہیں چھوٹ سکتا۔ وہ لذت ملی ہے، وہ کیف ملا ہے، وہ سرور ملا ہے کہ اب یہ نام لینا نہیں چھوٹ سکتا۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا جاتا، اوپر پتھر رکھ دیا جاتا، تپتی ہوئی گرم صحرا سعودیہ کا، ادھر سے بہت زیادہ گرمی ہے ادھر پاکستان سے، ادھر ننگے پاؤں چل کے دیکھو، لگ پتہ جائے گا، نانی یاد آ جائے گی۔ ہمیں تو ذرا سی پریشانی آ جائے تو ہم بدلے پھرتے ہوتے ہیں، ہم تو بدلے پھرتے ہوتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے، لیس زبان سے نہ بھی کہیں اندر لیس آ جاتی ہے۔ بلال حبشی کے نہ ظاہر میں لیس آئی نہ باطن میں لیس آئی، گرم کولا آپ کی زبان پر رکھ دیا جاتا، کولے گرم کر کے اس کے اوپر آپ کو لٹا دیا جاتا، آپ کی چربی اور خون سے وہ کولے ٹھنڈے ہوتے، لیکن کہا نہیں، یہ یاری لگ گئی ہے، یہ اب توڑ چڑھے گی۔ اب کافر ہے جڑا لا کے یاری مگنو آکھے میری بس سے، یہ نبھانی پڑے گی، اب نہیں۔ اور خود 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 نبی نے نہیں کہا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے موت کرو۔ اب یہ وجہ کیا تھی، یہ مجاہدے میں سے گزارنے کی وجہ کیا تھی؟ مقام دینا تھا، تکلیف برداشت کرتے رہے، حق حق کرتے رہے، اللہ اللہ کرتے رہے، وقت گزرتا گیا۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ اس کو خرید لے، خرید کر نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور تاریخ نے وہ وقت دیکھا، ایک وقت آیا جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذان دو بلال حبشی۔ عرض کرتے حضور کدھر کھڑے ہو کے اذان دوں؟ فرمایا کہ جاؤ آج کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کے اذان دو، جس کعبے کی طرف کر کے سارے نماز پڑھتے ہیں، جاؤ اس کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، بلال حبشی جاؤ۔ تو اگلی بات آپ نے بڑی پیاری کی، کہنے لگے حضور چاروں طرف ہوتا تھا تو منہ کعبے کی طرف کر لیتا تھا، اب کعبے کی چھت پر ہوں، حکم فرمائے منہ کس طرف کروں؟ کہا کہ اب منہ ہماری طرف کر لو۔ یہ درس ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ تصوف کی باتیں ہیں یار، ایسے نہیں ہے یہ۔ ہم اس کو سنتے ہیں ایک کان سے اور گزار دیتے، بات پہ غور کرو، بات کیا ہے؟ مکھ یار دا تے جلوہ ذات ربی، میں ویکھیا نال یقین قاضی، جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویکھ ولت تو علین کا سی۔ میں آج تجھے دیدار کرواتے ہیں، نہ دیکھ ذرا کعبے پہ کھڑے ہو کر میرا دیدار کر، میری طرف کہہ کے دیکھ کے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں سے پایا یہ بلال نے یہ رتبہ، کہاں سے پایا؟ وہ عشق تھا جس نے بلال کو انمول کر دیا، جس نے بلال کو انمول کر دیا۔ یہ عشق کی دولت سے ہم بے بہرا ہو چکے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، انانا ٹاپک تو میرا کچھ اور تھا، آئے تو میں نے کوئی اور پڑھی تھی، لیکن یہ رب کی رضا ہوتی ہے۔ انانا درخت،
لکڑی کا سوکھا ہوا درخت مسجد نبوی میں ہوتا تھا، کچی مسجد ہوتی تھی. صحابہ کرام جب درس دینا ہوتا تو حضور اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا لیتے، اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا لیتے. ہائے ہائے ہائے، صدقے جاؤں تیری شان کے. ٹیک لگانے والے کتنے سونے ہیں، اور ان کی بھی کیا شان ہے جن کے ساتھ ٹیک لگائی جا رہی. آپ ان کے ساتھ ٹیک لگا کر واز فرماتے. واز فرماتے کافی دیر یہ عرصہ چلتا رہا. تو ایک صحابی نے عرض کی کہ ممبر حضور بنا لیں، تعداد زیادہ ہو گئی ہے، پیچھے تک آواز نہیں جاتی. ممبر پہ آپ اوپر بیٹھے ہوں گے تو دیدار بھی سارے کر سکیں گے، پیچھے تک آواز جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ممبر بنا لو. ہاں یہ منع نہیں کرتے، یہ منع نہیں کرتے، لاجواب ہوتے ہیں یار، ان کو سمجھنا بڑا محال ہے. کچھ ایسے راز ہوتے ہیں ان کے سینوں میں جو عام عوام کے پاس نہیں ہوتے. ممبر بنا کے پیش کیا گیا، آپ نے واز شروع کیا. وہ جو درخت تھا سوکھا ہوا اس کو ایک سائڈ پہ کونے پہ رکھ دیا. تو آپ بیان فرما رہے تھے تو مجمع سے ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. ہچکیوں کی آواز، جب موضوع بھی کوئی ایسا نہ تھا لیکن ہچکیوں کی. سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع ہو گئے کہ یہ کون رو رہا. سب نے دیکھا تو صحابہ کرام تو نہیں، کسی کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی. دیکھتے دیکھتے جب دیکھا تو وہ اس لکڑی کا سوکھا ہوا درخت، یار ہم لکڑی کے سوکھے ہوئے درخت سے بھی گئے گزرے. اس کے اندر سے رونے اور ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے. اللہ سمجھ. ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی کہ حضور اس درخت کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، وہ درخت رو رہا ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو. آپ ممبر سے اترے، حدیث کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ نے اس درخت پر ہاتھ رکھا، وہ درخت اس طریقے سے چپ ہوا جیسے چھوٹا بچہ رو رہا ہو، ماں کی گود سے دور ہو گیا ہو اور وہ رو رہا ہو اور وہ ماں کی گود میں آ جائے، جیسے اس کو تسکین مل جاتی ہے، ایسے ہی حضور کی ہاتھ سے، آپ کے دست شفقت سے اس درخت کو تسکین ملی. وہ ہچکیاں باندھتے باندھتے کرتے کرتے چپ ہو گیا. آپ نے اس سے کلام کیا. آپ نے فرمایا کہ درخت اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے گا، اگر تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیا جائے گا. جنتی لوگ تجھ سے پھل کھائیں گے، تو ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، جنت کا درخت ہوگا. تو اس درخت نے، وہ درخت عاشق تھا، وہ درخت عاشق تھا. اس نے آگے سے کیا کہا، ارے او جنت میں کوڈی ویچاں تے جتے تو نظری نہ آویں، تے او دوزخ مینوں لکھ بہشتاں جتے تو جلوہ فرماویں. حضور مجھے تو آپ سے غرض ہے، مجھے جنت و دوزخ سے غرض کوئی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس کا ممبر بنا کے دو. اس لکڑی کا ممبر بنایا گیا. ہاں آپ کا ایک دراز گوشت تھا، گدھا جس کو ہم کہتے ہیں، دراز گوشت گدھا. آپ اس پر سواری فرمایا کرتے. احادیث میں آتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا نا، اس نے کھانا پینا ترک کر دیا، کھایا. کبھی ادھر کو جاتا تھا کبھی ادھر کو جاتا تھا. بالآخر اس نے ایک کنویں میں چلانے لگا. بس ایک صحابی مستجاب الدعوات تھے، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. حضور نے فیض دیا تھا ان کو،
مستجاب دعوات تھے. جب ان کو پتا چلا وہ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے، ادھر ہی دعا کی کہ مولا آج کے بعد مجھے ان آنکھوں کی حاجت نہیں، جب آقا نہیں رہے، ان کا دیدار نہیں ہونا تو میں ان آنکھوں کو کرنا کیا ہے. دعا کی ان کی آنکھیں جاتی رہیں، پوری زندگی آنکھوں کے بغیر گزاری. تو یار بات ایسے بنتی ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. ارے تو کون ہوتا ہے کسی کے غم کا مذاق اڑانے والا؟ تجھے کیا پتا اس بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ فیصلہ تو کرنے والا کون ہے؟ کون اچھا ہے کون برا ہے، کون غلط ہے کون صحیح ہے؟ ارے یہ فیصلہ اس رب نے کرنا ہے، کون اچھا ہے. ارے وہ تو کہتا ہے میں ستار الیوم ہوں. علامہ اقبال نے جو آخری شعر لکھے، عاشقوں کی بات ہے. علامہ اقبال کے جو آخری شعر، وصال کا وقت جب آخری وقت گزر رہا تھا نا علامہ اقبال کا، تو کوئی آپ سے حضور کی بات نہیں کرتا تھا. کوئی حضور کی بات کر دیتا 4 دن روتے رہتے، بڑی طبیعت خراب ہو جاتی. آخری شعر جو لکھے تو کہا کہ باری تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دینا، لیکن عشق کی بات دیکھیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے حضور کے سامنے کھلے تاکہ آپ سفارش کر دیں اور ہم بخشے جائیں. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میرے ایمان نامے کھلنے لگے قیامت والے دن، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، تو بولا حضور کے سامنے نہ کھولنا، میرے اعمال دیکھ کر حضور پریشان ہو جائیں گے. میں اپنی وجہ سے حضور کو پریشان نہیں کرنا چاہتا. نہ کسی کے رقص پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دیں، یہ مزاج عشق رسول ہے. ارے وہ جانے وہ اس کا بندہ جانے، تو کون بیچ میں خواہ مخواہ بنا پھرتا ہے؟ تجھے کیا پتا اس کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کوئی کیسا بھی ہے، کوئی کیسے رنگ میں ہے، کوئی کیسے روپ میں ہے. نہ بولو کسی کو، پتہ نہیں اس کا کیا تعلق ہے. للہ مارے للیاں تے رب کرے سوالیاں، اس کا تعلق پتہ نہیں اس رب کے ساتھ کیا ہے. تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ وہ رب جانے، اس کا بندہ جانے. تو بات تو یہ ہے یار، اس طرف دھیان نہیں جاتا اور طرف دھیان رہتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب پہ خیر فرمائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ذوق اور عشق کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور بندگی کی لذت عطا کر دے. بندگی کی لذت عطا کر دے. علامہ اقبال نے بندگی کی لذت لی تھی تو کیا فرمایا تھا؟ مقام بندگی دے کر نالوں میں شان خداوندی. مقام بندگی دے کر نالوں میں شان. یار بندگی، تجھے کیا پتا بندگی کیا ہوتی ہے؟ بندہ کہتے کس کو ہیں؟ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. میں اس بندے کا بندہ بنوں گا. علامہ اقبال فرماتے ہیں میں اس بندے کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سب کا نہ جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ